أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، جو صورتیں اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں ان تمام صورتوں کا آغاز قسموں سے ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو جوڑا ہم نے صورتوں کا مکمل کیا تھا سورۃ الشمس اور سورۃ اللیل. سورہ شمس کی ابتدائی کئی آیات قسموں پر مشتمل تھی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. اسی طرح سورۃ اللیل کی ابتدائی آیات واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. اسی طرح یہ سورہ مبارکہ سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ قسمیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں یہ اصل میں گواہیاں ہیں. یہ سورج بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی گواہی ہے، بہت بڑی شہادت ہے اپنے خالق اور مالک کی خلاقیت کی، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. یہ وسیع اور اس کائنات جس کی کسی ایک کونے تک بھی ہم رسائی حاصل نہیں کر سکے. یہ جو پہلا آسمان ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. ہماری اتنی وسعت تک پہنچ جانے کے باوجود بھی ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں معلوم ہے. اس قدر جسے آپ کہیے وسیع اور اس کائنات. تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے مظاہر ہیں یہ اس کے لیے نشانیاں ہیں، گواہیاں ہیں، شہادتیں ہیں. یہ دو صورتیں جو ہیں یہ بھی اب ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان دونوں صورتوں کی میں نے جو تلاوت کی ہے تو درمیان میں سورۃ الانشراح سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، اس لیے کہ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے تو ایک ہی صورت کے طور پر کر لیتے تھے. لیکن یہ ہے اصل میں حفاظت قرآن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اس دنیا سے جانے سے قبل جو امت کو منتقل کیا تھا بعین ہی اسی شکل میں آج موجود ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے اور حضور کے دور میں بھی نہیں تھی. اسی طرح یہ دو صورتیں بظاہر بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بالکل منطبق ہیں، جس طرح ایک کڑی دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہے. دونوں ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے، لیکن یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لہٰذا یہ الگ الگ صورتیں شمار ہوں گی.
لیکن جیسا کہ میں نے بتایا بعض صحابہ کا معمول تھا یہ دو صورتیں پڑھتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ سورہ ضحیٰ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. لیکن یہ چیزیں جو ہیں کسی درجے میں بھی قرآن حکیم پر کوئی اضافہ شمار نہیں ہوتی، بلکہ یہ کسی شخص کی بھی محبت اور اپنائیت کا ایک معاملہ ہوتا ہے جو چاہے وہ طریقے کو اختیار کر سکتا ہے. اسی طرح آپ نے مصری قاری جو ہے الشیخ عبد الباسط عبد الصمد، ان کی قرأت سنی ہوگی. سورہ ضحیٰ ختم ہوتی ہے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. یہ مختلف انداز ہیں. اب آئیے سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں. فرمایا والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی. اور ضحیٰ اصل میں جسے فارسی زبان میں چاشت کہتے ہیں وہ وقت ہے کہ جب کہ سورج طلوع ہو چکا ہو اور ابھی اس کے اندر کوئی تمازت اور حرارت موجود نہ ہو. گویا کہ سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد کا یہ جو دورانیہ ہے جبکہ دن جو ہے کچھ روشن ہو رہا ہے، سورج کی جو بھی ایک سفیدی ہے وہ گویا کہ کائنات کو آہستہ آہستہ منور کر رہی ہے. تو یہ وقت ہے جسے وقت چاشت کہتے ہیں. یہی وجہ ہمارے ہاں چاشت کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو والضحیٰ قسم ہے، گویا کہ قسم کس شے کی ہے؟ والشمس وضحاہا ہم نے پڑھا، قسم سورج کی. اسی سورج کی وجہ سے یہ روشنی پھیل رہی ہے، دن روشن ہو رہا ہے. ابتداءً اس کے اندر کوئی گرمی نہیں ہے، کوئی حرارت اور تمازت نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے سورج بلند ہوگا حرارت اور تمازت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے. یہ صبح کا وقت جبکہ گویا کہ چلت پھرت بھی شروع ہو گئی. وہ بستی کے جہاں بالکل جسے آپ کہیے کہ رات کا سناٹا تھا، اچانک وہاں جو ہے جیسے ہی سورج طلوع ہونے لگا تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں سے نکلے ہیں، مویشی جو ہے وہ بھی اپنی چراگاہوں کی طرف چل رہے ہیں، کسان جو ہے وہ بھی اپنے کھیت کا رخ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ایک کیفیت ہے کہ جو انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پوری طرح گہری ہو جائے. سجا کے اصل معنی کیا ہے؟ کسی شے کو ڈھانپ لینا. جس شے کو ڈھانپ لیا جائے وہ گویا کہ تاریکی میں چلی گئی. تو رات وہ شے ہے کہ جس نے دن کی روشنی کو تاریکی میں تبدیل کر دیا. میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، اس لیے کہ وہاں بھی یہی قسمیں کھائی گئی تھی کہ اصل شے کیا ہے؟ وہ سورج ہے، روشنی ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو گویا کہ عدم روشنی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ تاریکی نکلتا ہے. لیکن دونوں ایک دوسرے کے پول اپارٹ ہیں، روشنی ہے اور تاریکی ہے، سورج ہے اور چاند ہے. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ گہری ہو جائے، چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ کو رخصت کر دیا، وما قلی، اور نہ ہی کسی درجے میں آپ سے بیزار ہے، معاذ اللہ. اصل میں اس آیت کی جو شان نزول ہے اس میں فترت وحی کا ایک خاص واقعہ ہے کہ کئی دن گزر گئے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ تقریباً 20 دن گزر گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف نہیں لائے. یہ روایت جو دنوں کے اعتبار سے ہے تو کہیں 5 دن کا ذکر بھی ہے، کہیں 20 دن کا ذکر بھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بڑی شدید ایک بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، مجھ سے غیر شعوری طور پر کوئی ایسی بات صادر ہو گئی ہو جو میرے رب کو ناپسند ہو، معاذ اللہ، جس کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ اصل میں شدت احساس تھی کہ ایک وہ ہے کہ حضرت جبرائیل کا معمول ہے، وہ آ رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک دن میں 2 3 مرتبہ بھی تشریف لائے، اللہ کا پیغام حضور تک پہنچانا اور پھر اس پیغام کو حضور کے ذریعے پوری نوع انسانی تک پہنچانا. یہ تو مشن ہے نا، کار رسالت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالا گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بھائی کار رسالت بہت بھاری کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو ما ودعک ربک وما قلی، ودع یودع آتا ہے کسی شے کو رخصت کرنا. ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وداع کا. وداع کیا ہے؟ رخصتی. اسی طرح الوداع بھی ہو جاتا ہے. کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو رہا ہے تو وہ الوداع کہہ دیتا ہے کہ بھئی اب بس الوداع، اب شاید ہماری ملاقات نہیں ہوگی، میدان حشر میں ملاقات ہو.
تو کسی کو رخصت کر دینا، کسی کو اپنے سے دور کر دینا، الگ ہو جانا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو رخصت کیا، نہ آپ سے اپنے تعلق کو منقطع کیا، یہ آپ کا احساس شدت ہے جس کی وجہ سے آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یہ فطرت وحی، فطرت کہتے ہیں وقفے کو۔ جب وحی میں ایک ذرا کچھ بڑا طویل وقفہ آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت گراں گزرا تھا۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، ابو لہب کی جو بیوی ہے جس کا نام ام جمیل ہے، یہ نام نہیں ہے، اس کا لقب ہے، بہت ہی خوبصورت تھی، اور عرب کا جو بھی مکہ کی رہنے والی خواتین تھیں ان میں بڑا ایک امتیازی مقام بھی تھا، سراہی دار اس کی گردن تھی، اور اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز بھی تھا، بڑا فخر بھی تھا۔ اس کا نام ہے عورہ بنت وہب، جو عورہ بنت حرب، اور یہ ابو سفیان کی بہن بھی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ہے۔ ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے، لہٰذا ہم جب بھی ابو سفیان کا نام لیتے ہیں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ایمان لائے کہیں بعد میں فتح مکہ کے موقع پر۔ تو وہ حضور کے جب حضور کی ایک کیفیت ہوئی اور کچھ لوگوں نے بھی محسوس کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بڑی گرانی ہے، کوئی پریشر ہے، کوئی بوجھ ہے، آپ کوئی الگ تھلگ رہنے لگے ہیں، اور آپ کسی درجے میں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی علیل بھی ہو رہے ہیں، تو یہ گئی اور جا کر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا شیطان تم سے روٹ گیا، معاذ اللہ۔ اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی چونکہ آمد نہیں ہو رہی تھی اور اسی غم میں حضور جو ہے گلے جا رہے تھے، لہٰذا اس نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ عورہ بنت حرب اس کا نام تھا، جو ابو لہب کی بیوی تھی۔ تو ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو رخصت کیا، آپ سے اپنے تعلق کو منقطع کیا، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہے۔ یہ قلا کا لفظ آتا ہے بیزاری کے لیے۔ کسی شخص کے لیے دل کے اندر اگر رغبت موجود ہے، جیسے کہ آگے آ جائے گا، رغب عن اور رغب الہ، کسی شے کی طرف آپ کا رغبت کا متوجہ ہو جانا اور کسی شے سے رغبت کا ہٹ جانا، تو قالین کے الفاظ کے اندر اصل میں وہی ہے قلا۔ یہی وہ لفظ ہے جو سورہ لوط میں، سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 167 میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قول ہے، انی لعملکم من القالین۔ وہ قوم جس قسم کی بدترین سیکشول پرورشن کے اندر مبتلا تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تو حضرت لوط نے کہا کہ تمہارے اس فعل کی وجہ سے میں تم سے بالکل بیزار ہو چکا ہوں۔ قالین، وہی جو یہاں قلا کا لفظ آیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت تو کہیں بہتر ہے آپ کے لیے اولا کے اعتبار سے۔ اولا کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کی زندگی۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے جو ترجمے میں بھی کیا جاتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ آخرت میں جو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کا کوئی مقابلہ آپ دنیا کی نعمتوں سے تو نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے حاصل کیا کیا؟ کئی روز کا فاقہ ہوتا تھا حضور کے گھر میں، چولہا روشن نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر یہ کہ حضور خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میں تو ایک بندہ ہوں، غلام ہوں۔ غلام کس کا؟ اللہ کا غلام ہوں، اور غلاموں ہی کی طرح اکڑوں بیٹھ کر میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو بھی طرز زندگی تھی اس میں کہیں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں رکھی کہ جب مکہ بھی فتح ہو گیا یا جب کہ مدینہ میں آپ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے تھے، لیکن آپ نے اپنا معیار زندگی لوئسٹ لیول کے اوپر رکھا، کئی وقت کا فاقہ بھی ہے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن عام مفہوم یہاں جو لیا گیا کہ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے کہیں بہتر ہے پہلے وقت سے۔ اولا پہلا وقت، آخرہ آنے والا وقت۔ اور یہ بات وہ ہے کہ جس کی گواہی موجود ہے، وقت اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہر آنے والا دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے پچھلے دن سے کہیں بہتر تھا۔ کتنے ہی عرصے جو ہے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے مکہ میں، اگرچہ وہاں کے رہنے والے ٹس سے بس نہ ہوئے، لیکن یہ کہ ایک ایک کر کے جن تعداد میں تو اضافہ ہوتا رہا جو حضور پر ایمان لائے تھے۔ پھر مدینہ میں داخل ہوئے تو جیسا کہ میں نے کہا بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، پھر کل 7 برس گزرے تھے کہ اسی مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے سن 8 میں۔
تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہر آنے والا دن یا لمحہ آپ کے لیے پچھلے والے سے بہتر تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی یقیناً بہتر ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس گھڑی سے جو اس وقت بیت رہی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب تو آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب جن حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، یہ تقریباً تمام جو چھوٹی صورتیں آخری پارے میں موجود ہیں، یہ مکی دور کی ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہیں. 3، 4، 5 نبوی کے اندر یہ صورتیں نازل ہو گئیں. شدید ترین مخالفت بھی ہو رہی ہے اور شدید ترین تشدد اور تعذیب بھی ہو رہی ہے. بظاہر کہیں دور دور تک کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، زینہ بزینہ آگے بڑھ رہے ہیں. غزوہ بدر ہوا ہے تو 70 جو رؤوسا تھے مکہ کے رہنے والے، جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، سب کے سب جہنم واصل ہو گئی. لیکن اگلے ہی سال جو ہے پھر غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کو بھی چرکا لگا، بڑی شہادتیں ہوئی، 70 صحابہ کی شہادت ہو گئی. لیکن ہے کہ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قائم اور نافذ فرما دیا، اور وہ جو کلمہ ہے، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، وہ کلمہ توحید جو ہے سر بلند ہوا اور پورے جزیرہ نما عرب کی حد تک اسلام غالب ہو گیا. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب تو آپ کو اس کی عنایات اور اس کا فضل جو آپ کو حاصل ہوگا، آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اب دیکھیے مختلف سٹیجز ہیں جس کا ذکر کیا گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا؟ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فآوا، اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرما دیا. یہاں ذرا اپنی ایک جسے آپ کہیے طائرانہ نظر ڈالیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو اس دنیا میں ولادت کے 3 مہینے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا. گویا کہ جسے اس زمانے میں یتیمی کا داغ کہتے ہیں، وہ داغ لے کر حضور کی ولادت ہوئی اس دنیا میں. اور عام طور پر اس معاشرے کے اندر جہاں یتیموں کی جو ہے حق تلفی کی جاتی تھی، ظلم کیا جاتا تھا، تو وہ بچہ کہ جس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد جو ہے انتقال کر چکا ہو، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہوگی اس معاشرے کے اندر. اس کے بعد ابھی آپ کی عمر مبارک کل 6 برس کی تھی. 6 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کھیلنے کودنے کی عمر، بچپن. حضرت آمنہ جو والدہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ کے انتقال کے بعد جو ہے پھر حضرت عبد المطلب، انہوں نے پھر گویا کہ سرپرستی کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے سرپرستی کی ہے، لیکن ابو طالب کا دور ابھی بعد میں آئے گا. اس لیے کہ سن 10 نبوی میں، بلکہ سن 8 حضور کی جب 8 سال کی عمر تھی، اس وقت حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ سرپرستی میں آئے ہیں ابو طالب کے. گویا کہ 8 سال کے بعد سے لے کر اور اس کے بعد کا طویل دورانیہ ہے جس میں حضور کا بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، پھر نوجوانی بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر وحی کا بھی آغاز ہوا ہے، اور پھر مکی زندگی کے ابتدائی 10 سال آغاز وحی کے بعد، یہ طویل دورانیہ جس میں ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے، اور جب تک معاملہ تھا ان کی سرپرستی بھی کی ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوجوانی کا دور ہے، اس میں بہرحال حضور کے اپنے الفاظ یہ موجود ہیں جو آپ کی روایات میں جو ہے آپ مختلف روایات میں مل جائیں گے کہ حضور نے فرمایا، میں چند ٹکوں کے عوض قریش مکہ کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا. گویا کہ ابو طالب جو تھے وہ کوئی رئیس انسان نہیں تھے کہ بڑی مال و دولت ان کے پاس ہو، بلکہ وہ بھی گویا کہ دنیاوی اعتبار سے اس درجے کے نہیں تھے. لہذا حضور کو یہ محنت کرنا پڑی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ تجارت کا کام بھی کیا ہے، تجارتی سفر پھر آپ نے اختیار کیے، اور اس میں پھر جس طرح آپ نے اپنے کردار اور اخلاق کا لوہا منوایا ہے
کہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام کیا. ظاہر ہے پوری ہسٹری جو ہے اس کے صرف سیلیٹ فیچرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر ہجرت کے بعد تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوالے ہو گئے اوس اور خزرج کے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کی اپنی جانوں سے بڑھ کر حفاظت کریں گے. بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اس کے بعد حضور کی ہجرت ہوئی ہے، تاہاں کہ بالآخر گویا کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا معاملہ ہو گیا. تو علم یجد کا یتیما فآویٰ، یہ بالکل آغاز کا جو دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم نے آپ کو نہیں پایا تھا کہ آپ یتیم تھے، فآویٰ تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور ہم نے پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں. یہ ضال کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنی میں آتا ہے. ایک شخص ہے کہ جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، ایک جگہ آ کے دوراہا آ گیا، اب اسے معلوم نہیں کہ مجھے دائیں طرف جانا ہے بائیں طرف جانا ہے، لیکن یہ کہ وہ فرض کیجئے کہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے کہ جو اس کی منزل، ارادہ اس کا اسی منزل تک پہنچنے کا تھا، ٹارگٹ وہی تھا، ہدف وہی تھا، لیکن بھٹک گیا، جسے ہم کہیں گے گم کردہ راہ ہو گیا. اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، سورہ طٰہٰ کے اندر. ابھی وہی ضال کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے نہ تو کسی سے غافل ہوتا ہے اور نہ کسی شے کو بھول جاتا ہے. تو یہاں ضال کا لفظ جو ہے ہم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ آپ گمراہ تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کے اندر اصل جسے آپ کہیے کہ جو حقیقت پنہاں ہے وہ یہ ہے کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے. حق کی تلاش کے اندر آپ گویا کہ کسی سہارے کو دیکھ رہے تھے، اور یہی وہ مراحل ہے کہ جب کہ آپ غار حرا میں جا کر کئی دن کی جو ہے وہ شباشی کیا کرتے تھے، دن رات وہیں گزار رہے ہیں. گھر سے توشہ دان لے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چند دنوں کا کھانا، راشن اور پانی آپ کے ساتھ کر دیتی تھی، اور پھر آپ اپنے گھر سے نکلتے تھے، غار حرا میں جا کر جو ہے راتیں وہاں بسر کرتے تھے. اور وہاں کیا ہوتا تھا؟ اس لیے کہ جو کچھ بیت اللہ میں ہو رہا تھا اس پر آپ کا دل بڑا ٹوٹتا تھا. کتنے سینکڑوں کی تعداد میں تو دیویاں اور دیوتاؤں کے مجسمہ وہاں رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھیں جن کی پوجا کی جاتی تھی. اور اسی طرح جسے آپ کہیے کہ تالیاں پیٹنا اور بے ہنگم آوازیں لگانا، طواف کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے تھے. بالکل براہ نہ ہو کر طواف کرنا ان کے نزدیک بہت اونچے درجے کی نیکی تھی. یہ تمام چیزیں وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا مجروح کرتی تھی. کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ اگر انسان کے سینے میں جو دل موجود ہے، اگر وہ واقعتاً قلب سلیم ہے، تو یہ تمام چیزیں ان پر بڑی گراں گزرتی ہیں، جس کا ذکر اگلی صورت میں آ جائے گا. کہ یہ بوجھ تھا جو آپ کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بوجھ سے نجات عطا فرمائی، اور بالآخر وحی کا دروازہ کھلا اور گویا کہ راہ ہدایت منور ہو گئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو پایا کہ آپ سرگرگاں تھے حقیقت حق تک پہنچنے کے لیے، تو فَهَدَىٰ، تو آپ کو راہ دکھا دی، آپ کو رستہ سکھا دیا. بالآخر جو ہے جبرائیل آئے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں، جو متفق علیہ پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی، یہاں سے وہ ہدایت کا رستہ کھل گیا. اس وقت تک جو اضطراب اور جو ایک تھی پیاس موجود تھی وہ رفع ہو گئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائل کس کے شخص کو کہتے ہیں کہ جو مفلس ہو، جو نادار ہو، جو تنگ دست ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور نے کو خطاب کر کے حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پایا آپ کو کہ آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اس کی جو سب سے بڑی اور نمایاں مثال یا مظہر ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ مکہ کی متمول ترین خاتون تھی. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ انہی کے تجارتی قافلے تھے کہ جو شام تک جایا کرتے تھے. یہ جو ان کا اکنامک کوریڈور تھا، مکہ سے نکلے قافلے شمال کی طرف اور شام تک پہنچتے تھے، اور جنوب کی طرف یمن تک آتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، جب ان کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت، دیانت، آپ کے اخلاق عالیہ کی خبر پہنچی، اور حضور اس وقت تجارت کے عمل میں شریک تھے، کر رہے تھے عمل،
تو حضور نے کی جو ہے خدمات پھر حضرت خدیجہ نے حاصل کی، اور اس کے بعد پھر گویا کہ وہ نکاح کا معاملہ بھی آ گیا، اور پیغام خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضور کو گیا، اور بالآخر نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جتنی دولت بھی حضرت خدیجہ کے پاس تھی، وہ کل دولت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اور اس کے پس منظر میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دن حضور کہیں باہر نکلے ہوئے تھے گھر سے، واپس تشریف لائے تو آپ کی طبیعت کے اندر بڑا ایک تکدر سا تھا، بڑی پریشانی اور اضطراب کی کیفیت تھی۔ گھر آئے اور چارپائی پر جو ہے چادر لے کر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ موجود تھی، وہ فوراً پہچان گئی کہ کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جو حضور کے لیے بہت بڑا جو ہے باعث تکلیف ہوا ہے۔ حضور سے پوچھا قریدہ، تو آپ نے فرمایا میں باہر نکلا تھا تو کہیں دور سے کوئی قافلہ آ کر وہاں پڑا ہوا ہے، لوگوں کے تن کے اوپر کپڑے موجود نہیں ہیں، فاقے کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہیں کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور بہت برے حالوں میں ہیں وہ لوگ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت مال و دولت دی تھی، اس موقع پر پھر انہوں نے کہا، اور جا کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے جو بھی رؤوسا تھے، وہاں کے جو سردار تھے، ان سب کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ نے ان تمام لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ لوگوں تم گواہ رہنا، آج کے بعد سے میری یہ کل دولت میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی ڈسپوزل پر ہے، جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تھا، مفلس پایا تھا، فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ دیکھیے یتیمی کا داغ حضور نے بالکل بچپن ہی میں جھیلا تھا نا۔ پہلی ہدایت کیا کی گئی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو جو ہے یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ کیسے سرپرستی کی ہے آپ کے دادا عبد المطلب نے، کیسے سرپرستی کی ہے ابو طالب نے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے دل کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ نور بن گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حفاظت کی ہے پھر مدینہ ہجرت کے بعد وہاں کے رہنے والے انصار نے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے فراہم کی گئی نا، جو کہا گیا تھا کہ آنے والا دن آپ کے پچھلے دن سے یقیناً بہتر ہوگا۔ تو وہی ترتیب یہاں آ رہی ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ یتیمی کا داغ آپ نے جو بالکل بچپن میں اٹھایا تھا، تو یتیموں کے ساتھ معاملہ بڑی شفقت کا کیجئے، فَلَا تَقْهَرْ، ان کو پریشرائز نہ کیجئے، ان کے حقوق کے اندر کہیں کوئی حق تلفی نہ کریں۔ ظاہر ہدایت صرف حضور کے لیے نہیں ہے، حضور سے تو بالکل بعید از قیاس تھی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے بارے میں کسی درجے میں بے انصافی کا مرتکب ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ اصل میں تمام لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی یتیم بھانجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، فرض کیجئے کسی اور اعتبار سے قریبی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے، تو گویا کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور حضور کی وہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا کہ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں میدان حشر میں یوں کھڑے ہوں گے جیسے میری یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو الم یجد کا یتیمن فآوا، اور اسی کے جواب میں فأما الیتیم فلا تقہر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کریں، ان کی کوئی حق تلفی نہ کریں۔ وأما السائل فلا تنہر، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ معاذ اللہ، کہیں ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ حضور نے کسی کو جھڑکا ہوگا، لیکن یہ تعلیم امت ہے نا، ہم تک باتیں کیسے پہنچیں گی؟ حضور کو اگرچہ واحد میں خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن پوری امت مسلمہ مخاطب ہے اس بات کی کہ یتیموں کی سرپرستی کیا کرو، ان کی حق تلفی نہ کیا کرو، ان کو حقوق کو ادا کیا کرو، ان کے ساتھ نا انصافی نہ کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اسی طرح جو سائلین ہیں ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ ہو، تشروئی سے پیش نہ ہو، ان کو ڈانٹنا جھڑکنا جو ہے اس سے منع کیا گیا۔ تو وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جب بھی کوئی، اب سائل سے مراد دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو دستے سوال دراز کرنے والا، ایک وہ شخص ہے جو حقیقتاً ضرورت مند ہے، لیکن یہ کہ ایسی بپتا اس پر پڑی ہے کہ اس کے لیے کوئی کھانے پینے پہ موجود نہیں، وہ ہاتھ پھیلانے کے اوپر گویا کہ اب بالکل وہاں تک پہنچ چکا ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ نرمی کا اور شفقت کا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس کی مدد کرو، اس کو دو اللہ کے دیے ہوئے میں سے،
لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اگر تمہارے پاس بھی اتنا نہیں ہے، تو کم سے کم ان کے ساتھ جو ہے وہ ترش روئی کے ساتھ پیش نہ ہو. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو دستے سوال دراز کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل آخری درجے میں جا کر الاؤ کیا ہوگا تو ہوگا، ورنہ آپ نے ہمیشہ سے سوال کرنے والا جو ہے، جو اپنی کوئی دنیاوی ضرورت کے لیے سوال کر رہا ہو اور بلا ضرورت بھی کر رہا ہو، اور خاص طور پر جب کہ یہ جسے آپ کہیے بیگری جو ہے ایک پروفیشن بن جائے. کتنی ہی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ لاکھوں کے جو ہیں رقم ان کے پاس موجود ہوتی ہے، جو یہاں اپنے جو ہے چوراہوں کے اوپر مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی کسی درجے میں مطلوب نہیں ہے. جو آپ کو بھلا چنگا نظر آ رہا ہو بالکل ٹھیک ہے، کام کر سکتا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو اپاہج ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اپاہج ہونے کے بعد اسی اپاہج پن کو اس نے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا، اور اسی کے آڑ میں جو ڈھیروں پیسے جمع کیے جا رہا ہے. تو یہ تمام انتہائیں اپنے ذہن میں رکھیے. حضور نے سختی سے منع فرمایا. ایک شخص نے آ کر، جب ایک وہیں کے مدینہ کے رہنے والے تھے، ظاہر ہے کہ مسلمان ہوں گے، صحابی ہیں، جنہوں نے بھی حضور کو حالت ایمان میں جو زیارت کی ہے، آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا، وہ صحابی ہیں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دستے سوال دراز کیا. تو حضور نے دیکھا اچھا خاصا صحت مند ہے، کام کر سکتا ہے. تو حضور نے اس کی نفی فرمائی اور کسی اور صحابی سے کہا کہ اس کے لیے کسی ایک کوڑھاڑے کا بندوبست کرو، تاکہ جنگل میں جا کر کوئی لکڑیاں کاٹے، کوئی درخت کاٹے، اور اپنے لیے جو حلال ذریعہ ہے معاش کا اس کو اختیار کرے. تو گویا کہ ان دو انتہاؤں کے درمیان رہنا چاہیے. ایک طرف وہ پروفیشن بن گیا جس کی کسی درجے میں حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف سوال کرنے سے حد درجے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ بالکل ہی انسان جو ہے اس لیول پر پہنچ جائے کہ اس کے لیے گزارا ممکن نہ ہو. اور دوسرا سوال کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی سوال کر رہا ہو، کویسچن کر رہا ہو. یہ دستے سوال دراز کرنے والا سوال نہیں، عام کویسچن ہے. تو اس کے ساتھ بھی بہت ہی تندروئی کے ساتھ پیش آنا وہ کسی درجے میں مناسب نہیں ہے. جس سے کہا گیا نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بعض شرارت پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوال ایسے کرتے ہیں، بڑے پنچنگ قسم کے سوال، اور ذیل رب وہ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا تماشا بنانا مقصود ہوتا ہے. لہٰذا ایسی لوگ جو ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ان لوگوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کہیں سابقہ پیش آ جائے تو ان سے مت الجھیے. قالوا سلاما. یہ جو جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، شرارتی ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں سلام کہہ کے آپ وہاں سے رخصت ہو جائیں. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی جو نعمتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہوئی ہیں ان کو بیان کیجئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی رحمتیں اور جو فضل ہوا، سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخری نبوت اور رسالت کے کیڈر میں شامل کر لیا. حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ دولت، قرآن جیسی دولت، یہ خزانہ حضور کو عطا کیا. تو سب سے بڑی نعمت جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن جیسی دولت جو ہے آپ پر نازل ہوئی ہے. انا نحن نزلنا الذکر. اس ذکر کو ہم نے نازل کیا. کس پر نازل کیا؟ قلب محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم. انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اس قرآن کو آپ کے قلب و ذہن کے اندر جما دینا، جمع کر دینا، یاد کرا دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، اور پھر اس کا بیان کرنا آپ کے ذمے ہے. لوگوں تک پہنچا دیجیے اس بات کو. تو گویا کہ یہاں سب سے بڑا مظہر کیا ہوگا کہ قرآن جیسی دولت جو آپ کے پاس موجود ہے، اور بہت بڑے انعامات و احسانات ہیں حضور پر اللہ کی ذات کے، وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن جو سب سے بڑا انعام ہے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے. اور یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب سے پہلے آپ کو حکم دیا، اپنے قریب ترین کے جو حلقہ رشتہ داریاں ہیں ان میں لوگوں تک اس بات کو پہنچا. انذر عشیرتک الاقربین. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال، اپنے قرابت دار، اپنے خاندان کے لوگ. اسی طرح یہ دائرہ آگے بڑھتے بڑھتے اسی پیغام کو
قرآن کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو اس دائرے میں درجہ بدرجہ آ رہے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور یہاں یہ بات بھی باریک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کسی بندے پر بھی کوئی انعام ہے، جیسے کہ حضور نے سخت ناپسند فرمایا تھا اس شخص کے معاملے کو کہ جسے اللہ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، ٹوٹے ہوئے جوتے پہنتا تھا، گویا کہ لوگوں کے اندر بہت ہی جسے آپ کہیے کہ درویش اور مفلس اور قلاش بنا پھرتا تھا، حالانکہ گھر میں بہت کچھ جمع ہے۔ تو اس سے ہمارا دین قطعاً منع نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر خوشحالی دی گئی ہے، روپیہ پیسہ اور دولت آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا ظہور ہونا چاہیے، اچھے کپڑے پہنیے، لیکن اس کے اندر اسراف نہ ہو کہ میں تو صرف برانڈڈ کپڑے ہی پہنوں گا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی، اور اگر کہیں اس میں تبذیر کا پہلو شامل ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا، اب یہ چیز تو گویا کہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو اصل میں شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اما بنعمت ربک فحدث، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، میں نے نوٹ کیا تھا یہ جو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ اس موضوع پر وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ انہوں نے کلام کیا ہو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اللہ کی تمام صفات میں سے سب سے ٹاپ پر صفت رحمت، تمام علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن، جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان، اور انسان میں جو سب سے ٹاپ کی صلاحیت ہے، ٹاپ فیکلٹی جو انسان کے اندر ہے وہ قوت بیانیہ ہے۔ ہمارے فلاسفر تو انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں نا، اسی بنیاد پر وہ حیوان کو جو گفتگو کر سکتا ہے، معافی ضمیر دوسروں پر واضح کر سکتا ہے اپنے لہجے کے ذریعے، اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے۔ تو گویا کہ یہ جو 4 آیات ہیں سورہ رحمان کی، وہ اس اعتبار سے بہت خوبصورت گلدستہ ہے 4 آیات کا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث متفق علیہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کا علم پہنچاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں قرآن کی۔ تو اما بنعمت ربک فحدث، جو اور نعمتیں ہیں اللہ کی اس کو بھی بیان کیجئے، اور یہ جو سب سے بڑی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن نعمت ہے، ہدایت نعمت ہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تحدیث نعمت، کوئی شخص بھی ہے جس پر اللہ کا احسان ہوا تو وہ اللہ کے احسانات کو گنواتے ہوئے عموماً کہتا ہے میں صرف تحدیث نعمت کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی درجے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنا یا اپنے کوئی کارنامے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں سراپا گویا کہ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ پر مجھ پر احسان ہوا کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ یہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جو لوگوں تک پہنچائی، یہ کار خیر مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی، تحدیث نعمت کے طور پر گویا کہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب دوسری صورت ہے سورۃ الانشراح، جیسا کہ میں نے عرض کیا ان دونوں صورتوں کا بالکل ایک ہی مضمون ہے، اسی کنٹینویشن میں اب سورۃ الانشراح ہے، بلکہ اس سورت کا نام الم نشرح، یہاں مصحف میں بھی الم نشرح کے الفاظ لکھے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا تھا؟ شین، را اور ہا یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو کھول دینے کے لیے، اور جو بھی طب کے ہے، جو ہمارے ہاں ڈاکٹری کہلاتی ہے، اس میں ڈائسیکشن کے عمل کو تشریح کہتے ہیں، تشریح الابدان۔ کوئی ڈائسیکشن، وہ جو ٹیبل پڑی ہوئی ڈیڈ باڈی، تو اب اس کو آپ کھول کھول کر فلاں رگ کہاں سے ہو کر کہاں جا رہی ہے، کہاں سپلائی کر رہی ہے، فلاں نرو جو ہے کہاں سے نکلا تھا، کدھر سے ہوتا ہوا کہاں پہنچ گیا، یہ تشریح الابدان کہلاتا ہے، جسم کو کھول دینا اور ہر شے واضح کر دینا۔ لیکن پھر اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے اطمینان قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے، جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر شرح صدر حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی، وہی شرح کا لفظ آیا، اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے اندر اطمینان بھر دے، مجھے مطمئن کر دے، گویا کہ بصیرت اور معرفت اپنے رب کی اس سے میرے سینے کو بھر دے۔ تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا تھا؟ غار حرا کی تنہائیوں کو یاد کیجئے، کئی روز حضور وہاں قیام کر رہے ہیں،
اور کس سوچ و بچار میں ہے؟ وہ معاشرہ جو سنڈاس اور فسق و فجور کی انتہا تک پہنچا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دینا، درگور کر دینا۔ انسانی جان کی قیمت جو ہے کسی چیونٹی سے زیادہ نہیں ہے، اور یعنی جس درجے کی پہنچی ہوئی تھی، بالکل برہنہ ہو کر جو طواف کیا جا رہا ہے، پھر یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، غلاموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا۔ تو جس قسم کا انقباض حضور کی طبیعت پر ہوگا اس گندے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، تو حضور غار حرا میں جا کر التفکر والاعتبار، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، حضور وہاں تحنس فرمایا کرتے تھے۔ اور وہ کیا کہ یہی جو بھی حالات ہے اس معاشرے کے، اس سے کیسے نکالا جائے۔ قلب سلیم جو دل میں موجود ہے، سینہ اطہر میں موجود ہے، وہ بھی تو آخر اندر سے کچھ نہ کچھ بے چینی اس کے اندر موجود ہے، اس میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر دی۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے میں اطمینان بھر نہیں دیا تھا؟ اپنے رب کی معرفت بھر نہیں دی تھی، بصیرت نہیں بھر دی تھی، اس کو کھول نہیں دیا تھا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے وہ بوجھ جس کا ذکر اگلی آیت میں آ جائے گا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ کے جو آپ کے کمر کو توڑے جا رہا تھا، کیا ہم نے آپ کو اس بوجھ سے نجات نہیں دلا دی؟ وحی کا آغاز ہوا تو گویا کہ وہ ایک جسے آپ کہیے کہ روشن رستہ کھل گیا۔ اب تک تو صرف کوڑنا تھا نا اس معاشرے میں، وہاں جو بھی اخلاقی برائیاں تھیں، وہاں جس قسم کا فسق و فجور تھا، شیطان ننگا ناچ ناچ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ کھول دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کا بوجھ، اور آپ کا جو قرآن میں بھی ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، وزر کہتے ہیں اصل میں بوجھ کو، تو کوئی شخص بھی اس قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہی لفظ یہاں آیا ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کو ہم نے اس بوجھ سے نجات عطا فرما دی، آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو ختم کر دیا، اٹھا دیا، اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کے جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کیا ہوا تھا۔ ظاہر یہ کار رسالت کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا۔ وہی معاشرہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصادق اور الامین کا لقب حاصل کیا، وہی معاشرہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا۔ حد یہ کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اس لیے کہ وہاں تو اب خون کے پیاسے موجود تھے جو پلاننگ کر چکے تھے کہ ہم نے اس سلسلے کو ختم کر دینا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی مجلسیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے منصوبے بن رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے بھی ایک وقت متعین کیا ہوا تھا ہجرت کا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آ گیا اور حضور نے ہجرت کا سفر جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔ تو کار رسالت بہت مشقت والا کام، بہت ذمہ داری والا کام۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قول ثقیل، یہ بہت بھاری بوجھ ہے، یہ قرآن کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور حق پہنچاؤ گے تو مخالفت ہوگی، برا بھلا بھی کہا جائے گا، ٹارچر بھی کیا جائے گا، اور جان بھی لی جا سکتی ہے۔ کتنے صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ الذی انقض ظہرک، کہ جس نے کمر توڑ دی تھی یا کمر دوہری کر دی تھی آپ کی، ورفعنا لک ذکرک، اور پھر ہم نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ اب اس کی ایک ہلکی سی مثال اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، اب تو واٹس ایپ کے ذریعے باتیں عام طور پر پہنچ جاتی ہیں، کہ کوئی ایک لمحہ بھی اس پورے کرۂ ارضی پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو، کوئی ایک لمحہ۔ بلکہ جن لوگوں نے اس میں ذرا جسے آپ کا یہ پروب کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ جاوا سماٹرا، وہ انڈونیشیا کا بالکل آخری علاقہ، وہاں سے جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد گویا کہ ہر لمحہ بلمحہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں یہ نعرہ تکبیر جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں، توحید 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت ہر اذان میں 2 مرتبہ اس کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر بلندی کیا ہوگی ذکر کی؟ اس پورے روئے ارضی پر کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جب کہ اس روئے ارضی پر کہیں نہ کہیں سے یہ صدا گونج نہ رہی ہو، ہم نہیں سن سکتے۔ اس وقت بھی کتنے علاقے ایسے ہوں گے جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ اسی روئے ارضی پر کتنے علاقے ایسے ہوں گے اسی لمحے جبکہ سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ اور جب رات بالکل تنہائی میں پہنچ گئی تو کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوگا، تو گویا وہ کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، تکبیر ہے، اللہ اکبر،
یہ آوازیں جو ہے تو گونج رہی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ مشرکین مکہ کے ذریعے بھی تو آپ کا نام پھیلا ہے نا. جب آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اب بالکل نئی دعوت تھی جو وہاں کے لوگوں کے سامنے آئی. اب ہوتا کیا تھا، پورے عرب سے قافلے کھینچے چلے آ رہے ہیں بیت اللہ کے لیے، حج کی عبادت کے لیے، اور انہیں پیشگی مطلع کیا جا رہا ہے، دیکھو ہمارے اس علاقے میں مکہ میں ایک شخص وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے قریب نہ جانا. تو گویا کہ حضور کا نام پھیلا ہے ان مشرکین کے ذریعے بھی، انہوں نے وہ خبر پہنچائی ہے. ابھی تو کہیں بعد میں ہجرت کبھی ہوئی ہوگی، ابھی تو بڑے دور تھے آنے والے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ عرب کے چپے چپے میں پہنچ چکا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، اور وہی جو ہے صادق ہے، المصدوق ہے، جو دعویٰ کیا اس نے بالکل سچا دعویٰ تھا. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں، اور غزوہ تبوک کو یاد کیجئے، سلطنت روما اس وقت کی سپر پاور، بلکہ سپریم پاور کہیے، وہاں بھی گویا کہ ان کے درباروں میں بھی لرزہ طاری ہے حضور کے نام سے. اور آخری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جب کہ اس روئے ارضی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور آپ کا ذکر جو ہے ہم نے بہت بلند کر دیا، آپ کا نام کتنا بلند کیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب یہ وہ حالات ہیں جب کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے. بڑی تنگی بھی ہے، بڑی مشقت بھی ہے. جو ایمان لا چکے ہیں ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، باہر کیا گیا. مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کے لیے، 2 ہجرتیں ہوئی حبشہ کی طرف. یہ تمام واقعات، یہ تمام حالات اپنے ذہن میں رکھیے، تسلی دی جا رہی ہے. ان مع العسر یسرا. آج اگر تنگی ہے، مشقت ہے، سختی ہے، اور اسی طرح جو ہے حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان حالات کو کھول دے گا. عنقریب اللہ تعالیٰ جو ہے یسر عطا فرمائے گا، آسانی عطا فرمائے گا. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، 2 آیات ہیں. یقیناً آسانی کے ساتھ تنگی بھی ہے، عسر کے ساتھ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اور اسی طرح اگر آج حالات تنگ ہیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ حالات آسان ہوں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اب یہ مستقبل کے بارے میں کیا جا رہا ہے، اور اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں جبکہ حضور دعوت دے رہے ہیں، دن بھر تو جسے آپ کہیے کمر توڑ دینے والی مشقت کر رہے ہیں پیغام ربانی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ایک ایک گھر پر جا کر آپ نے دستک دی ہے. کسی قبیلے نے آ کر مدینہ مکہ کے مضافات میں کہیں آ کر پڑاؤ ڈالا، وہاں پہنچ گئے، اپنے دعوت پیش کی. تو پورا دن جو ہے وہ اس مشقت میں گزر رہا ہے، اور رات کے اوقات میں اپنے رب سے تعلق قائم ہے. اس کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. ابو جہل کے لیے دعا رہی ہے، پروردگار اس کو ہدایت عطا فرما دے. حضرت عمر اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو جیسے ہی آپ گویا کہ دن بھر کی مشقت سے فارغ ہوں تو اب رغبت اختیار کیجئے اپنے رب کی طرف. فنصب، نصب کہتے ہیں کسی ہدف کو، آئیڈیل کو. تو اب آپ محنت کیجئے اس آئیڈیل کو حاصل کرنے کے لیے. وہ آئیڈیل کیا ہے؟ وہ رب کی رضا ہے. وہ آئیڈیل کیا ہے؟ جو مشن کار رسالت کا حضور کے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا، اس کو اپنے انجام تک پہنچانا ہے. اس کے لیے غزوات بھی ہیں، اس کے لیے اپنے قریب ترین کے جو ساتھی ہیں ان کی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو جب آپ یہ دن بھر کی مشقت سے فارغ ہوں، یا وہ بڑی فراغت کہ جب مکہ فتح ہو گیا، جب آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں، جب آپ کا مشن مکمل ہو جائے، فَانْصَبْ. تو اب آپ محنت کیجئے، گویا کہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط کیجئے، متوجہ ہو جائیے. اگلی آیت میں بھی آ گیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو وہ آئیڈیل اور ہدف اپنے رب کو راضی کرنا. اب جب آپ اس کام کی طرف متوجہ ہوں گے تو فرغب، تو اب راغب ہو جائیے اپنے رب کی طرف. یہ گویا کہ جسے ہمارے لیے بھی اس میں ہدایت بڑی رہنمائی ہے. اگر ہمارا دماغ جو ہے بالکل فارغ ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھو تاکہ شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع نہ ملے. اور اسی طرح قرآن میں بھی کہا گیا وہ شخص کے جس سے جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو جو بہت ہی برا ہم نشین ہے اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. وہ اس کے اندر جو ہوائے نفس ہیں،
جو شیطانی جو انسان کے اندر حیوانی جبلتیں اس کو انگیخت کرنے لگتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ تمام ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں کہ فراغت اگر ہو تو اپنے آپ کو اچھے کام میں مصروف رکھیے، اپنے رب کو راضی رکھنے والے کام اختیار کیجئے. اور پھر اس کا سب سے بڑا ذریعہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اور بہت ایفیکٹو ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھیے. یہ دو صورتیں جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا تھا کوشش کریں کہ آج ہی ہم مکمل کر لیں. اللہ کا شکر ہے کہ کسی درجے میں اس کا میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے جو بھی ہمیں سبق ملا اس کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ ہدایات صرف حضور کے لیے نہیں تھی بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.